مسند ابی یعلا کے اندر یہ بات موجود ہے، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر بھی اس کو کوٹ کیا۔ 17 رمضان المبارک جمعے کا دن تھا اور غزوہ بدر کا میدان لگا تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نماز ادا کی۔ نماز مکمل ہوئی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج نماز میں آپ مسکرا رہے تھے۔ اب دیکھنا سوال کتنا زبردست ہے، اور آگے جواب دیکھنا کتنا کمال کا سرکار نے عطا فرمایا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، امام سے اور نماز پڑھا رہے ہوں، آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، اب امام صاحب کا چہرہ تو آگے ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ امام صاحب تبسم کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں؟ اب عشق سے جب پوچھا جائے اور بخاری کی روایت سے جب پوچھا جائے تو ایک صحابی سرکار کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، پیچھے سے مراد بالکل ایسے پہلی صف میں، یا وہ دائیں سائڈ پہ کھڑے ہوتے تھے یا بائیں سائڈ پہ کھڑے ہوتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو یہ زیادہ فضیلت والی بات ہے، اور جو نبیوں کے بھی امام ہو پھر ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے، تم پیچھے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو صحابی نے جواب دیا تمہاری اپنی محبت ہے، میری اپنی محبت ہے، جب میں پیچھے کھڑا ہوتا ہوں تو سرکار کے چہرہ و دعا کا مجھے دیدار نہیں ملتا، اور جب میں دائیں کھڑا ہوتا ہوں تو آنکھوں کے کنارے سے چہرہ مصطفیٰ کو بھی دیکھتا ہوں، رب کی عبادت بھی کرتا ہوں، اور جب بائیں طرف کھڑا ہوتا ہوں تو آنکھوں کے کنارے سے چہرہ مصطفیٰ کو بھی دیکھتا ہوں، رب کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ تو اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ عبادت خدا کرتے تھے یا زیارت مصطفیٰ کرتے تھے؟ تو اقبال نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر دل میں عشق نبی ہو تو پتہ چل جاتا ہے عبادت خدا کیا ہے اور محبت مصطفیٰ کیا ہے۔ اقبال کہنے لگے ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ارے نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، اور عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ حضور آپ نماز میں مسکرا رہے تھے تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی بات اصل میں یہ ہے، میں نے سر سجدے میں رکھا، ہم 313 تھے اور ادھر ہزاروں کی تعداد میں تھے غزوہ بدر میں، تو میں نے ناز لاڈلے انداز میں رب سے عرض کی مولا یہ میرے پاس 313 ہیں، اگر آج یہ بھی چلے گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یہ محبت والا انداز ہے اور لاڈ والا انداز ہے اور ناز ہے، یہ ہر کوئی ایسی بات نہیں رب سے کر سکتا، یہ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں۔ یا اللہ مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج۔ پھر قرآن کے دامن میں یہ بات موجود ہے، جبریل آئے اور 5000 فرشتے بھی ساتھ آئے، اور فرشتوں نے ایسی مدد کی کہ کافروں کو منافقوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا، آئے مدد کی اور پھر چلے گئے۔ اب نماز پڑھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبریل سارے فرشتوں کو لے کر آسمانوں کی طرف گئے، تو پہلے آسمان پر جب گئے تو مسجد اقصیٰ کے بالکل اوپر سامنے، جہاں مسجد اقصیٰ ہے اس کے بالکل اوپر سامنے پہلے آسمان کا دروازہ ہے، تو وہ دروازہ بند تھا۔ جبریل بڑے حیران ہوئے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے پاس میں آتا جاتا رہا ہوں، لیکن کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ میرے لیے دروازہ بند ہو، میرا مقام سدرہ اس سے آگے ہے، میں ادھر آتا بھی ہوں جاتا بھی ہوں، اپنی مرضی سے آتا جاتا ہوں، اللہ کے حکم سے آتا جاتا ہوں، لیکن کبھی دروازہ بند نہیں ہوا، مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جبریل ٹھیک ہے تیرے بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، تیرا سٹیٹس بڑا بلند ہے، لیکن آج میرے محبوب کی ذات کا مسئلہ ہے۔ جبریل ذرا مجھے یہ تو بتاؤ جب گئے تھے تو میری مرضی سے گئے تھے اور آئے ہو تو میرے محبوب کی مرضی سے آئے ہو؟ لگتا نہیں سمجھ آئی تو ہے جبریل میرے محبوب سے اجازت لے کے آئے ہو یا ویسے آئے ہو؟ مولا ویسے ہی آیا ہوں۔ فرمایا پھر تیرے لیے دروازہ نہیں کھلے گا، واپس چلے جاؤ، فرشتوں کو بھی واپس لے جاؤ، دروازہ بند ہے۔ ارے جبریل کو بتایا جا رہا ہے یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کی بارگاہ میں یہ مقام ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی عملی تصویر ہے،
فرمایا جبریل واپس چلے جاؤ، جب تک میرے محبوب سے تم اجازت نہیں لے کے آتے تمہارے لیے آسمان کے دروازے بند ہیں۔ جبریل واپس آتے ہیں، سارے فرشتوں کو واپس لے کے آتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب جبریل واپس آئے میں نماز پڑھا رہا تھا اور ایسے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہن تے اجازت دے دو، ہن اجازت دے دو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے پھر اگوں جواب دیتا، یار جبریل ہن پتہ چلیا کہ میری شان کتنی بلند ہے۔ اور حفیظ جلندی نے پھر قلم اٹھا کے حد کر دیتی، اگر دیکھی نہیں ہے نا کسی نے شان مصطفیٰ، وہ دیکھے کہ جبریل ہے دربان مصطفیٰ۔ دہیا قلبی کی صورت میں جبریل آتے تھے، صحابی رسول کی شکل میں، اور ایسے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہن تے اجازت دے دو، تھوڑی اجازت تو بغیر میرے تے سارے دروازے ہی بند ہو گئے، میرے دروازے بند ہو گئے۔ تو میرے آقا نے مسکرا کے پھر اجازت دیتی، جا جبریل ہن تیرے واسطے سارے دروازے کھلے۔ پھر جبریل گئے تو آسمان کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تو میرے آقا فرمانے لگے اے میرے صحابی یہ وجہ تھی کہ میں نماز کے اندر مسکرا رہا تھا، جبریل نے جب ایسے ہاتھ جوڑے تو ان کی حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے ہنسنا شروع کر دیا، میں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کا مسئلہ اور سرکار کی ذات کا مسئلہ، جو 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کے اندر جمعۃ المبارک کے دن اللہ نے یہ بتایا ہے زمانے والوں جب بھی بولنا ہے پہلے تولنا ہے، پھر زبان کو کھولنا ہے، پھر محبوب کی شان کے بارے میں بولنا ہے، پھر تم بولو گے اچھے انداز میں، تمہاری نمازیں بھی قبول ہو جائیں گی، تمہارے روزے بھی قبول ہو جائیں گے۔ اللہ